علماء کرام کی ایک مجلس تھی موجودہ زمانے میں سب سے مشکل، یہ پہلے بھی میں نے یہاں بیان کیا ہے، سب سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت مشکل ہے۔ گاڑی میں بیٹھے تو پہلی سیٹ پر خواتین بٹھاتے ہیں اور سر کھلا ہوا ہے، اب آپ کیسے اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکیں گے؟ بازار میں آپ کو لینے کے لیے جائیں یا خود آپ دکان کھول کے بیٹھیں تو سامنے سب کچھ ہو جاتا ہے، میں نگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ دوسرے صاحب نے فرمایا یہ کان کی حفاظت مشکل ہے، نگاہ تو انسان نیچے بھی کرے، آپ نے بازار جانا ہے تو گانے فلاں فلاں یہ کیا کرو گے؟ یہ بہت مشکل۔ کسی نے کہا آج کل کی مجلس میں غیبت سے بچنا بہت مشکل ہے، مسجد میں بیٹھتے ہیں تو بھی غیبت، فلاں بیٹھتے ہیں تو بھی غیبت، یہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست۔ تو آخر میں جو میر مجلس تھے انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنے اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت سب سے مشکل ہے۔ اپنے تو ٹھیک، بچہ آپ گھر میں قرآن پڑھائیں، چاہے وہ قاری صاحب کا بچہ ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث صاحب کا بیٹا ہے، چاہے وہ مفتی صاحب کا بیٹا ہے، شیخ القرآن صاحب کا بیٹا ہے، پیر صاحب کا بیٹا ہے، اس نے پہلی جماعت، دوسری جماعت، 1 کلاس 2 کلاس گھر میں تو نہیں پڑھانا نا، قرآن تو گھر میں پڑھائے گا، اس کے لیے تھوڑا بہت سکول تو بھیجیں گے آپ۔ اب مفتی صاحب کا بچہ بھی ٹائی پہن کے جا رہا ہے، اس لیے کہ سکول میں پابندی ٹائی پہن کے آئے گا، اب اس کے لیے بھی وہ بالوں کی وہ کٹنگ، وہاں جائیں گے دائیں والا اور بائیں والا اور، آخر کیا کرے؟ کہا کہ سب سے زیادہ مشکل جو ہے اپنے بچوں کی تربیت۔ تو دوسرے سب لوگوں نے بھی ہاں ملایا، جنہوں نے آنکھ کا کہا تھا، کان کا کہا، ٹھیک ہے اپنی حفاظت آسان ہے، بچوں کی بہت مشکل ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتی اللہ تعالیٰ اس کا حکم ہی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ناممکن چیز کا حکم دیا ہی نہیں۔ اس سے متعلق میں عربی ایک تحریر ہے، اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک خاتون کی تحریر ہے، عربی مضمون۔ وہ کہتی میں اپنی ایک سہیلی کے گھر گئی تو ایک بچی آ کے کہہ رہی امی سے، امی محل نہیں بنانا، امی جنت میں محل نہیں بنانا آج۔ ٹھیک ہے بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو۔ تھوڑی دیر بعد دوسری بچی آ رہی ہے، آگے تھی ابو امی آج جنت میں محل نہیں بنانا۔ تو چونکہ مہمان یہ خاتون کہتی ہے کہ میں گئی تھی تو میری سہیلی میرے ساتھ مصروف تھی، تو وہ بچیوں کو ٹال رہی تھی، ایک بچہ آ رہا ہے پھر بچی آ رہی ہے، ابو امی وہ نہیں کرنا، جنت میں محل نہیں بنانا۔ اب میں ایک دفعہ سنی تو پہلی دفعہ تو سنی انسنی کر دی، جیسے بچے کہتے رہتے ہیں جیسا، لیکن دوسرے نے بھی کہہ دیا کہ امی جنت میں محل نہیں بنانا، تو کان کھڑے ہو گئے۔ اب تیسرا بچہ بھی آگے کہہ رہا ہے، پھر ایک اگلا بچہ دوبارہ آ رہا، امی نہیں بنانا۔ اب میری اس تجسس کو دیکھا تو پھر وہ جو ہے وہ میری سہیلی گویا ہو گئی، اور پھر بچوں کو بلاؤ، آؤ بیٹو باؤ محل بنات، آ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے اور کہا چلو پڑھ لو، 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ پڑھنا شروع کر دیا سب نے، قل هو اللہ احد پڑھ لی۔ حدیث میں ہے نا یہ قل هو اللہ احد کی فضیلت ہے، اتنی فضائل ہیں آج حیران رہ جائیں گے۔ جو 10 دفعہ پڑھ لے گا جنت میں محل مل جائے گا۔ اچھا بچوں، جنت میں محل تو بن گیا، تو صرف محل بنانا ہے یا اس میں خزانے بھی رکھنا ہے؟ امی خزانے بھی رکھنا ہے، پڑھو لا حول ولا قوت 100 مرتبہ۔ اب ہر بچے سے 100 لا حول، حدیث ہے نا، کنزن خزانہ ہے عرش کے نیچے خزانوں میں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھ لیا۔ اچھا بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ نہیں بھیجنا؟ ہاں بھیجنا ہے۔ حوض کوثر کا پانی نہیں پینا جو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے، درود شریف پڑھ لو۔ اب وہ سہیلی کہتی ہیں یہ اس وقت ان کو سامنے، یہ بچے جب فارغ ہو گئے تو اب میری طرف مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ اصل میں آپ کو پتہ ہے بچے گھر میں کارٹون تو دیکھتے ہی ہیں، آج
اس کے علاوہ کون ہے؟ آج کل تو ماں گھر میں جو ہے وہ بچے کو موبائل دے کر سائڈ پہ ادھر آرام سے خوش ہو جاتی ہے، گھنٹے گھنٹے جو ہے وہ بچہ موبائل، نہ کھانے کی اس کو طلب نہ پینے کی طلب۔ جو بچہ کھانا نہ کھا رہا ہو موبائل ہاتھ میں دو، جو چاہو کھلاؤ، دوائی نہ پیتا ہو موبائل ہاتھ میں دے دو، کارٹون پکڑا دو، جیسی کڑوی دوائیں۔ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے فلاں صاحب مطالعہ کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی۔ بخاری شریف کے بعد جو دوسری مستند ترین کتاب ہے مسلم شریف، وہ لکھنے والے امام مسلم کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے کتب خانے میں تھے، مطالعہ کر رہے تھے، کھجور کا ٹوکرا قریب لا کر خادم نے رکھا، مطالعے میں غرق، ایک ایک کھجور کھاتے رہے، پتہ نہیں چلا زیادہ کھا کر فوت ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایسے کیسے؟ سمجھ میں باتیں نہیں آ رہی تھی۔ آج بچے کو سب کچھ ہے، دیکھا موبائل دے کے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو آج کا بچہ موبائل کا ایسا عاشق، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی، یا ہاتھ میں دے کر جتنا چاہو جو چاہو کھلاؤ، تو وہ حدیث کے مطالعے میں تو ایسے مستغرق تو ہوں گے نا۔ تو یہ بچے لازماً کارٹون دیکھتے ہیں، وہ کارٹون میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ محل بنا رہا ہے، وہ ہندو کے بنائے ہوئے کارٹون، وہ فلاں یہ کرو فلاں یہ کرو، وہ تو اپنے عقائد سے متعلق۔ تو انہیں مصروف رکھنا تو تھا ہی، تو کیوں نہ اس کے لیے اچھا مشغلہ بنائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیں، وقت دیں، لازمی چیز ہے ایسا۔ تو میں نے ان کو اس پہ مصروف رکھا ہے، اور یہ بات تو 100% درست ہے۔ قل هو اللہ احد پڑھنے کے فضائل، لا حول ولا قوت الا باللہ کے۔ تو یہ بچوں کی تربیت میں نے عرض کیا کہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر کسی کے اندر فکر ہو۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو چل رہی ہے، آپ دیکھ لیں، غزہ فلسطین، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں وہ شہید کھیل رہے ہیں۔ آپ میں سے اکثریت چونکہ عربی نہیں جانتے اس لیے آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے جیسے بانٹے کھیلتے ہیں، گولی والے اور کھیلتے ہیں، وہ شہید کھیل، جیسے چھپن چھپائی ہمارا ہاں کھیلتے ہوتے ہیں، وہ شہید کھیل رہے ہیں۔ شہید کیسے کھیل رہے ہیں؟ کئی وہاں چھوٹے چھوٹے بچے لٹائے ہوئے ہیں، اور کچھ دو بچے جو ہے ایک کو لٹا کر جو ہے لے کے جا رہے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، جیسے زخمی ہوتے ہیں نا اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، وہاں شہید لٹائے ہوئے ہیں۔ یہ شہید کھیل رہے ہیں۔ جو اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں تو پھر بڑے ہو کے یہی بنتے۔ وہ ہمارے ہاں تو کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ ہاں، کمرے کے اندر ہی کھانا کھانے کے بعد ہی باپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ گیند ہے، بیٹا جا کر کونے میں جا کر، یہ کرکٹ ایسی مصیبت ہے کہ وہ کمرے کے اندر بھی کھیلتے ہیں اور فلاں جگہ بھی کھیلتے ہیں۔ اسی کی تربیت ہو رہی، یہ تربیت ہو رہی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ خیر اور شر اس وقت سے ہیں، آپس کا ان سلسلہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور بندہ کتنا یہ کر سکتا ہے؟ یہ تیسرا جمعہ ہے فلسطین سے متعلق ہم کچھ بات کر رہے ہیں، تو بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے متعلق میں نے گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا۔